سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 145۔ سورۃ الانعام کا 18واں رکوع اور 8ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے کافروں، تم جو اپنی مرضی سے چیزیں حرام کرتے ہو وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تم ان چیزوں کو کھاتے ہو۔ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے اور جو گندی چیزیں ہیں ان سے تم اجتناب کرو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ اے محبوب آپ فرمائیے، میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، الا مگر، یعنی مجھ پر جو وحی ہوئی ہے اس وحی کے مطابق کھانے والے پر صرف یہی چیزیں حرام ہیں، ان یکون میتتن، یہ کہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، بد جانور کا گوشت، فإنہ رجس، کہ وہ نجاست ہے، گندگی ہے، او فسقا، یا وہ بے حکمی کا جانور، نافرمانی کا جانور، اوہل لغیر اللہ بہ، جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی نفس کی خواہش سے حرام کر لیتے ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگر ان کھانوں کو میں حرام پاتا ہوں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ حرمت شریعت کی جہت سے ثابت ہوتی ہے، نفس کی خواہشات اور اپنی عقل سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ تو جس چیز کی حرمت شریعت میں وارد نہ ہو اس کو ناجائز اور حرام کہنا باطل ہے، اور حرمت کا ثبوت یا تو قرآن کی آیت سے ہوگا یا حدیث پاک سے ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ میتتن، مردار حرام ہے۔ مردار سے مراد وہ ہے جو جانور خود بخود مر جائے۔ جس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا گیا، ذبح شرعی کیا گیا، وہ حلال ہے، اور جو بغیر ذبح شرعی کے مر جائے وہ مردار ہے۔ او دم مسفوحا، رگوں کا بہتا خون، تو جو خون بہتا نہ ہو وہ حرام نہیں، جیسے کلیجی، جگر، اسی طرح تلی، یہ حلال ہے کیونکہ یہ خون جمع ہوا ہے۔ او لحم خنزیر فإنہ رجس، خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا بے شک وہ نجاست ہے، رجسن۔ اس لفظ رجسن سے معلوم ہوا کہ خنزیر پورے کا پورا ناپاک ہے، اس کے بال، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی چربی، اس کی ہڈی سب حرام ہے، ناپاک ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر خنزیر کا گوشت ہی کھایا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر حرام کھانوں میں خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے۔ او فسقا اوہل لغیر اللہ بہ، نافرمانی کا جانور ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا جس جانور پر ذبح کے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے وہ مردار ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ آپ خواہش کرے، نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، یعنی ضرورت نے اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کیا،
ایسی حالت میں مستر ہو کر اس نے کچھ کھایا تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اضطرار یا مستر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا بھوکا ہو، کھانے کے لیے حرام کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اور اگر نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو جان بچانے کے لیے 2-3 لقمے یا جتنے لقمے جان بچانے کے لیے ضروری ہوں وہ کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اتنا پیاسا ہو کہ پیاس سے مر جائے گا تو جان بچانے کے لیے 2-3 گھونٹ یا جتنے بھی اس کے لیے جان بچانے کے لیے ضروری ہوں وہ پی سکتا ہے، اس سے زائد پینے کی اجازت نہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جتنی چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ناپاک ہیں، اس سے بچنا ہے، لیکن جو شخص مستر ہو اس کے لیے جان بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال جائز قرار دیا گیا اور اس کا استعمال اس کے لیے ضروری ہے۔ شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر خنزیر سامنے ہو اور جان بچانے کے لیے وہ نہ کھائے اور اس حال میں مر جائے تو ہمارا احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح پانی موجود نہیں اور شراب ہے، شراب پینا تو حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے پیاس کی شدت کے باعث اگر شراب پی لے تو جان بچ جائے، لیکن پھر بھی نہ پیے اور پیاس سے مر جائے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ ایسی حالت میں یہ حرام چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں، مگر پھر وضاحت کی جاتی ہے اتنی جائز ہوتی ہیں جس سے جان بچ جائے۔